ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اتنے تعداد میں جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی، ان کو الیکٹ کروایا، اور اس کے لیے اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کی طرف ہم آگے بڑھے، اور ہم دن رات یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں، اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن، وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف آئی ایم ایف پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر آئی ایم ایف کی طرف جانا تھا، جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، اس سے پہلے ہم اکانومی پہ ایک نظر ڈلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے ساتھ ہے جو وہ ایکسپرٹ آپ نے بار بار دیکھا ہے، جو آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیں گے اکانومی پہ، آئی ایم ایف پروگراموں پہ بھی، اور اس کا ایک پولیٹیکل اوور ویو اوور آل انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی صاحب کے نامزد کردہ ہمارے وزیر اعظم کے آفس کے لیے نمائندہ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے میں مزید کنٹینیو کروں کہ صاحب آپ کو وہ بتا دے ذرا اکنامک پرسپیکٹیو بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کو اس وقت ایک ہوا کی شکل دکھائی گئی ہے، اور یہ بولا گیا کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی چیز کر دی کہ شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب تک 24 پروگرام آئی ایم ایف کے لے چکا ہے۔ پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا۔ 1958 سے فاسٹ فارورڈ 1988۔ میں 1988 کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ 1988 سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنی حکومتیں بنائی۔ 1988 سے لے کے 2024 تک پاکستان نے آئی ایم ایف کے 14 پروگرام کیے، جس میں سے صرف ایک پروگرام پورا ہوا اور 13 پروگرام نامکمل رہے۔ جب 13 دفعہ پروگرام 1988 سے لے کے 2024 تک نامکمل ہوئے تو اس وقت تو کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے ملک جو ہے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا۔ نمبر 1، ان 14 پروگراموں میں 12 پروگرام جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 نے لیے۔ ان 12 پروگراموں میں صرف ایک پروگرام پی ایم ایل نے مکمل کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام پی 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 نے لیا 2008 میں $10 ارب کا، اور اس کو بھی نامکمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں لیا پی ایم ایل این نے 2013 میں $6.5 ارب کا۔ پی ٹی آئی جب 2018 میں آئی تو ہمیں تانے دیے گئے کہ انہوں نے پہلے دن سے آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں لیا۔
عمران خان نے اس وقت 10 مہینے نیگوشیٹ کر کے عالمی دنیا سے $10 ارب لے کر آئے، چین سے، سعودی عرب سے، UAE سے. اس کے بعد IMF کی کنڈیشن کو نرم کرایا اور پھر جا کے IMF کا پروگرام لیا. عمران خان کا پروگرام بھی $6.5 ارب کا تھا، اور اس میں سے عمران خان نے آدھی رقم بھی نہیں لی. یہ 2008 سے 2020 تک واحد حکومت تھی جس نے صرف $3 ارب IMF سے قرض لیا. PMLN نے $6.5 ارب، PPP نے $7.5 ارب اٹھائے. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 فروری 2022 کو IMF نے PTI کو $1.25 ارب کی قسط دی تھی، اور ٹھیک اس کے 1 مہینے بعد نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی. ہمیں یہ بولا گیا کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت کم کر کے پروگرام کو سبوتاج کیا. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے پہلے $1.25 ارب مل رہے ہیں اور 1 مہینے بعد سبوتاج ہو گیا؟ اس کے ثبوت 3 سے 4 دفعہ IMF کے رپورٹس ریویو آ چکی ہیں. کسی ایک ریویو میں ایک لائن بتا دیں کہ IMF پروگرام IMF نے سسپینڈ کیا ہو، یہ جھوٹ بولتے رہے. پھر PMLN آئی. PMLN نے پہلے 4 مہینے لگائے مفتاح اسماعیل نے پروگرام کو ریوائیو کرنے میں، 3 دفعہ مس کمٹمنٹ کیا. اس کے بعد اگست 2022 کو جو ہے پروگرام واپس سٹارٹ ہوا، اور فوراً آتے ہی اسحاق ڈار اکتوبر میں آئے اور وہ اگست 15 تک رہے. ایک ریویو مکمل نہیں کر سکے 10 مہینے. اور اسحاق ڈار کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، آئی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد انہوں نے 2 ایسے کام کیے جس پہ IMF نے تردید کی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی تردید نہیں کرتا IMF. ایک انہوں نے سینٹ پہ کھڑے ہو کر بولا کہ IMF مجھے اس لیے پروگرام نہیں دے رہا کہ IMF جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پہ کمپرومائز کروانا چاہتا ہے. IMF نے لیٹر لکھا، تردید کی. پھر اس کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ECP ہم اس لیے ECP کو فنڈ جاری نہیں کر رہے کیونکہ بجٹ ڈیفیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. IMF نے منع کیا. IMF نے پھر آ کے بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. فائنلی جب یہ فیل ہو گئے تو یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جون 2023. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ آج کی جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، بیرسٹر صاحب بات کریں گے اور عمر صاحب بات کریں گے، یہ آپ کی نالج میں ہونی چاہیے بات. IMF نے ہم سے رابطہ کیا. میں سعودی عرب حج پہ تھا. ہم سے رابطہ کیا. اس وقت نہ ہم قومی اسمبلی میں تھے نہ صوبائی اسمبلی میں تھے. پاکستان کی تاریخ، میں بھی 20 سال سے معیشت کو کور کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ IMF نے بولا کہ ہم آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور PTI سے کنسنٹ لو. اگر پاکستان کو 9 ماہ کا پروگرام دینا ہے تو عمران خان کی کنسنٹ ہوگی تو پروگرام دیا جائے گا. زمان پاک میں میٹنگ ہوئی جس میں عمر بھائی بھی تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور شوکت ترین صاحب بھی تھے. 1.25 گھنٹے کی میٹنگ میں IMF سے پوچھا کہ آپ یہ پروگرام کیوں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اگر ہم نے اس وقت پروگرام نہیں دیا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے کہا تو دے دیں. انہوں نے کہا ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی گائیڈ لائنز ہے کہ PTI کی کنسنٹ لیں. اگر PTI کی کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ پروگرام نہیں ہوگا. اس وقت خان صاحب پولیٹیکلی 200 مقدمے ہو چکے تھے، بہت چیزیں ہو چکی تھی. انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھا، پروگرام کی کنسنٹ دی. خان صاحب نے پوچھا کہ یہ پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے کہا 9 مہینے کا پروگرام ہے 3 حصوں میں. پہلا حصہ PDM، دوسرا حصہ کیئر ٹیکر، تیسرا حصہ نئی گورنمنٹ جب کیئر ٹیکر آئی نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو ہم کس دیں گے. خان صاحب نے اس پہ جواب میں بولا کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اس وقت نومبر میں الیکشن ہونے تھے. IMF نے کہا کہ نومبر میں ہمیں حکومت نے کہا کہ الیکشن ہوں گے. IMF خان صاحب نے کہا کہ کین یو گارنٹی فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشن. تو انہوں نے کہا آبویسلی یہ جو آخری پارٹ ہے جو تیسرا جس میں ہم نے آخری کیس جاری کرنی ہے وہ نئی حکومت کو اسی وقت ملے گی جب نئی حکومت بنے گی. یہاں بات ختم نہیں ہوتی. نومبر میں پہلا ریویو ہوتا ہے اس پروگرام کا. پہلا ریویو ہوتا ہے IMF پاکستان آتی ہے 2 نومبر کو. 4 یا 5 نومبر کو، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے آج پہلی دفعہ بات میں کر رہا ہوں، 4 یا 5 نومبر کو IMF نے پھر PTI سے رابطہ کیا اور بولا کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں سے ملنے کی. میں نے جو ہے پیغام بھجوایا کہ جی اس وقت تو عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے، اب وہ جیل میں ہے اور باقی لیڈرشپ ہائیڈنگ میں ممکن نہیں ہو سکتا. انہوں نے 15 نومبر کو ریویو مکمل کیا جس کی قسط 7 دسمبر کو جاری ہونی تھی، وہ جاری نہیں ہوئی. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا جب تک PTI کی لیڈرشپ سے نہیں ملیں گے اس وقت تک یہ آگے قسط نہیں چلے گی. پھر ہمارے بیرسٹر صاحب ان سے ایک انفارملی ملے اور یہ بھی شاید میڈیا میں ڈسکلوز ہوئی ہوگی بات. اس کے بعد 11 جنوری کو قسط جاری ہوئی. اگر یہ PTI جون میں تعاون نہ کرتا اس وقت عمران خان صاحب اور
दिसंबर में ये ना मिलते तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं मिलती। अब रहा आखिरी हिस्सा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सारे लेटर की बुनियाद है, कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आएगी तो उसको जो है हम अलाउ करेंगे, उसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। अब हमें यहाँ लगता है कि जो ये सारा कुछ अभी उमर भाई भी बताएंगे कि ये इलेक्शन और आप लोगों से भी ढकी छुपी बात नहीं है, वो बात हमने IMF को रिमाइंड करानी है। आखिरी में सिर्फ मैं आपको एक सिर्फ मूडीज जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान की रेटिंग करता है, वो क्या कह रहा है कल, उसके सिर्फ आप 2 जुमले सुन लें, फिर उसके बाद मैं उमर भाई आपको हैंड ओवर करूँगा। मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तान देयर इज़ अ हाई अनसर्टेनिटी around the newly elected government, willingness and ability to quickly negotiate new programs soon. The forthcoming coalition government electoral mandate may not be sufficient strong to pursue the difficult reforms that will likely to earn the successor program. यानी कि नया प्रोग्राम को अर्न करने के लिए नई गवर्नमेंट में भी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक सिर्फ आपको बात बता दूं कि ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 30 मार्च को ख़त्म होगा, आज से 1 महीना 1 दिन बाद, और उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा जिसके बारे में हमने IMF से बात की है। ओवर टू उमर।